وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم واللہ لا يستحيي من الحق۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خذوا عنی مناسککم۔ صلوات پڑھ لیجیے بآواز بلند۔ محترم و معزز حجاج کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس عظیم سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ خوش بحال ہیں ہم، بسعادت ہیں ہم، خوش بخت ہیں ہم، اور ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ ہم صرف حج کی ہی سعادت حاصل کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ حج کی سعادت کے ساتھ ساتھ 6 معصومین کی زیارت سے بھی مشرف ہونے والے ہیں۔ اور پھر ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی کہ پہلے ہم زوار بنیں گے اور پھر حجاج بیت اللہ الحرام بنیں گے۔ صلوات پڑھ لیجیے بآواز بلند۔ ہم میں سے ہر مومن یہ جانتا ہے کہ خداوند متعال کی بارگاہ سے ہمیں 4 معصومین علیہم السلام کی ذوات مقدسہ کی صورت میں وہ عظیم رہنما نصیب ہوئے ہیں
جو کائنات میں کسی اور کو کم نصیب ہوئے۔ ان میں سے سب سے پہلی ذات والا صفات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جن کی رسالت کی گواہی دیے بغیر ہم دائرہ اسلام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ منبع و مرکز معصومین کی ذوات میں خود محمد الرسول اللہ کی ذات مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد اس ہستی کو رسول اللہ نے اپنا حصہ قرار دیا، جس کے بغیر اپنے آپ کو نامکمل قرار دیا، جس ہستی کو اپنی تکمیل کا ذریعہ بیان کیا، وہ ہستی جس کی عظمت کا بیان دیتے ہوئے آپ نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، اس کے بغیر بے مکمل نہیں ہوں۔ وہ سیدہ دو عالم جسے بنت رسول کہا جاتا ہے، بی بی بطول کہا جاتا ہے، بضعۃ خاتم النبیین کہا جاتا ہے، سیدۃ نساء العالمین کہا جاتا ہے۔ آیت تطہیر کے مطابق حدیث قصہ کو مد نظر رکھیں تو مرکز عصمت و طہارت جو ہستی قرار پاتی ہے وہ فاطمۃ الزہرا ہیں۔ پھر ابھی عزیز محترم نعت پڑھ رہے تھے اور اس میں حسنین شریفین کی عظمت کا بیان دیتے ہوئے بتا رہے تھے ایک روح فاطمہ ہے، ایک جان فاطمہ۔ آپ جانتے ہیں روح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ روح فاطمہ سے امام حسن مجتبیٰ مراد ہے، جان فاطمہ سے امام حسین علیہ السلام مراد ہے۔ بلکہ مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں سب سے پہلی تفسیر جو گودی زہرا میں ظاہر ہوئی، اس تفسیر کو امام حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمت کے بیان میں یہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک میرے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن ان دو سرداروں میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس سردار کی سرداری میں، جس امام کی امامت میں 10 سال برابر گزارے، اسے امام حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے پڑھیں۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ کوئی شک نہیں لؤلؤ والمرجان کی تفسیر امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہیں، لیکن بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے 3 چیزیں حسین سے مخصوص کر دی ہیں، امام حسین علیہ السلام سے۔ ان میں سے پہلی چیز وہ یہ ہے اجابت الدعاء تحت قبۃ الحسین، بارگاہ حسین میں کوئی حاضر ہو جائے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا تو کہاں سے آیا ہے، تیری قوم کیا ہے، تیرے پاکیزگی کا کیا عالم ہے، نہیں، اجابت الدعاء تحت قبۃ الحسین، جو قبہ حسینی کے نیچے آ کر بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا دے تو امام حسین کے صدقہ میں خدا اسے خالی نہیں پڑتا۔ دوسری بات فرمایا
والامامۃ فی اولاد الحسین، امامت جو ہے اب امام حسین کی اولاد میں چلی گئی۔ اور تیسری بات الشفاء فی تربت الحسین، جس کی خاک میں خدا نے شفا رکھ دی ہے، وہ خاک شفا یقیناً وہی ہے جس میں زہرا کے لال کے خون کے قطرات شامل ہو گئے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بڑا۔ جب سلسلہ امامت امام حسین علیہ السلام سے آگے بڑھا تو سب سے پہلے جس فرزند حسین نے مسند امامت پہ قدم رکھا اس امام کا نام سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، علی ابن الحسین ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ آپ جانتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ اتنا عرض کیے دیتا ہوں عزیزان محترم، روایات میں ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ گریہ کرنے والی ہستیاں 5 گزری۔ ان 5 ہستیوں میں سب سے پہلے گریہ کرنے والے کا نام حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا گریہ کرنے والی شخصیت حضرت یعقوب علیہ السلام، تیسری گریہ کرنے والی شخصیت حضرت یوسف علیہ السلام، اور چوتھی گریہ کرنے والی شخصیت بنت رسول، کہ مدینۃ الرسول میں جس کے رونے پر بھی پابندی لگائی جا چکی، جس کے لیے امیر المومنین نے جنت البقیع کے پیچھے کھجور کی چھڑیوں سے شاخوں سے ایک چھوٹا سا امام بارگاہ بنا دیا، جس میں بی بی بطول بنت رسول گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد حسنین شریفین کو ساتھ لیے ہوئے وہاں جا کر گریہ فرمایا کرتی تھی بابا کے غم میں۔ ایک دن جب بی بی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ وہ چھوٹا سا کھجور کی چھڑیوں سے شاخوں سے بنا ہوا جو امام بارگاہ تھا، جو بیت الحزن تھا، وہ خاکستر ہو چکا تھا۔ وہیں بنت رسول بیٹھ گئی اور ایک مرتبہ صدا بلند کی، واہ ابتا واہ غربتا، بابا اب تیرے بعد میرے رونے کا کوئی مقام نہیں رہا۔ اور وہی بیوی نے، یہ میری بہنیں بیٹیاں جانتی ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ آگاہ ہیں، 18 برس کی عمر ہو خاتون کی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور اس عالم میں وہ یہ دعا کرے اللہم عجل لی وفاتی، اے اللہ اب زہرا کو موت دے دے، اب زہرا کو تو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ چوتھی بڑی شخصیت گریہ کرنے والی وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، اور 5ویں گریہ کرنے والی شخصیت کو امام زین العابدین علیہ السلام کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ وہ خون کے آنسو روتے تھے، جنہوں نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 35 برس گریہ کیے۔ انشاءاللہ حج کی سعادت حاصل کرنے سے پہلے جب ہم مدینہ منورہ میں جائیں گے تو ابھی بیت الحزن امام زین العابدین کے آثار موجود ہیں، جہاں آپ جا کر گریہ فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک شاعر جس کا نام میرانی سے غالباً، انہوں نے بہت خوب کہا، عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں زیادہ قلق تم پہ یا امام، حضرت نے 3 بار کہا شام شام شام، سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد خاص و عام،
حرموں کو دیکھ دیکھ کر ادو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی ہوتا تھا اور ہم بھی ہوتے تھے۔ لیکن ان 5 رونے والوں میں جو سید و سردار ہے، آپ نے سنا امام کا نام زین العابدین، سنا سید الساجدین، لیکن اب مدینہ میں جا کر آپ جو زیارت پڑھیں گے، اس زیارت میں یہ لفظ ہے السلام علیکہ یا رئیس البکائین۔ ان 5 رونے والوں میں بھی جو رونے والوں کا سردار نظر آتا ہے وہ فرزند حسین امام زین العابدین علیہ السلام۔ پھر انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی انہی کے فرزند ہیں جنہیں امام محمد باقر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ مدینۃ الرسول تھا، گودی رسول میں امام حسین کھل رہے تھے۔ رسول اللہ کے مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری محفل میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا جابر پہچانتے ہو میری گودی میں کون ہے؟ کہا کہ یہ آپ کا جگر پارا حسین ہے۔ کہا جابر خدا اسے ایک فرزند دے گا، ابھی حسین گودی رسول میں، کہا خدا اسے ایک فرزند دے گا جس کا نام علی ہوگا۔ قیامت والے دن میدان معاشر میں صدا دی جائے گی این سید العابدین، تو بھرے معاشر میں جہاں انبیاء، جہاں اوصیاء، جہاں اولیاء، آپ فرماتے ہیں اس بھرے معاشر میں اس صدا کے جواب میں جو کھڑا ہوگا وہ میرے اسی حسین کا لال علی زین العابدین ہوگا۔ پھر فرمایا اے جابر خدا اس سجاد کو، اس علی بن الحسین کو ایک فرزند عطا کرے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت باقر ہوگی، یعنی ان کا لقب باقر ہوگا، یعنی وہ محمد باقر ہوں گے۔ کون جانے مقام امام محمد باقر علیہ السلام کو کہ رسول اللہ فرماتے ہیں 3 پشت پہلے آپ فرماتے ہیں اے جابر تو بڑی عمر پائے گا اور تو میرے اس فرزند سے ملاقات کرے گا۔ جب تو اس فرزند میرے سے ملاقات کرنا، میرے اس فرزند کو مجھ محمد کا سلام کہہ دینا۔ جس ہستی پر رسول 3 پشت پہلے سلام بھیجے، اس ہستی کی بارگاہ میں سلام کا مقام کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیے امام محمد باقر کی ذات والا صفات پر۔ پھر انہی ہستیوں میں سے انہی ایک فرزند ہیں جن کا نام امام جعفر الصادق ہے، جو جعفر ابن محمد باقر ہیں۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی عظمت کے بیان میں اتنا بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ انبیاء میں سے، صف انبیاء میں سے جس نبی کو صادق کہا گیا وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور صف امامت میں جسے لقب صادق سے یاد کیا گیا وہ تیرے اور میرے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ اس وقت دنیا میں کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس علم کی خیرات پانے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے اماموں نے اس امام کے سامنے زانو تلمذ طے نہ کیا ہو اور ان کی شاگردی پر فخر کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان۔ اگر امام جعفر الصادق کی خدمت کے 2 سال دنیا کے امام اعظم کو میسر نہ آتے تو دنیا کا امام اعظم ہلاک ہو جاتا۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا سے بلند۔ اب جنہوں نے مشہد میں بارگاہ امام رضا کی حاضری دی ہے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے بہت بڑے روزے ہوں گے،
یہاں تو ایک امام ہے اور اس کا اتنا بڑا حرم ہے کہ زیارت تک پہنچتے پہنچتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے جنہوں نے کربلا، جنہوں نے نجف میں امیر المومنین کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ امام حسین کا روزہ اس قدر ہے تو امام حسن مجتبیٰ کا روزہ کیسا ہوگا۔ سوچ رہے ہوں گے کہ 6 معصومین سبحان اللہ وہاں جائیں گے، زریوں کو بوسے دیں گے، خوب سیر ہو کر دعائیں کریں گے، 6 معصوم ہمیں یکجا مل جائیں گے۔ ایک معصوم کے لیے ہمیں مشہد جانا پڑتا تھا، ایک معصوم کے لیے نجف جانا پڑتا تھا، ایک معصوم کے لیے کربلا جانا پڑتا تھا، 2 معصومین کے لیے کاظمین جانا پڑتا تھا، 2 معصومین کی زیارت کے لیے سامرا جانا پڑتا تھا۔ یہ تو ایک ہی جگہ پر ہمیں 6 معصومین کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا صورتحال ہوگی، کیا منظر ہوگا، کیا روحانیت ہوگی، کیا نورانیت ہوگی، کیا سکون ہوگا، کیا جی بھر کے گریہ کریں گے۔ بہنیں تو اپنی جگہ، ہم میں سے ہر مرد بھی اپنے دل میں یہ تڑپ رکھتا ہے کہ مجھے چوکھٹ در زہرا نصیب ہو جائے گی اور میں وہاں بوسے دے دے کر بارگاہ سیدہ میں گداگری کروں گا۔ لیکن یہ سب آپ کا تصور ہے۔ آئیے دیکھیے ان روضہ مبارک کی طرف۔ یہ آپ کے سامنے ادھر کونے میں روضہ رسول اللہ ہے، یہ سبز گنبد، اس گنبد میں سید الانبیاء نور مجسم رحمان الرحیم پروردگار کی رحمت اس روضہ مبارک میں آرام فرما ہیں۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ، وہ بھی مرد حضرات، مستورات کے لیے کوئی گنجائش نہیں، مرد حضرات زیادہ سے زیادہ اس روضہ مبارک کے سامنے ذریعہ مبارک سے 3 یا 4 منٹ لگا سکتے ہیں، وہ بھی گزرتے ہوئے، چلتے ہوئے۔ یہ ذریعہ مبارک ہے اور یہ ذریعہ مبارک کے ساتھ گزرگاہ ہے۔ اس گزرگاہ سے کہیں سے داخل ہونا پڑتا ہے اور پھر داخل ہوتے ہوتے چلتے چلتے یہاں تک آتے ہیں، اور یہاں سے بھی بس آپ ادھر رخ کر کے 2 منٹ سلام نہیں کر سکتے۔ ذریعہ کو بوسہ دینا تو دور کی بات ہے، 2 منٹ ادھر رخ کر کے سلام نہیں کر سکتے، عرض نہیں کر سکتے بارگاہ رسالت میں، گزارشات پیش نہیں کر سکتے بارگاہ رسالت میں، جب تک کہ آپ قلباً پوری طرح سے آمادہ نہ ہوں۔ بس گزرتے گزرتے سلام ہو جائے گا اور اس دروازے سے آپ کو نکال دیا جائے گا۔ اب یہ آپ کی ہمت ہے، یہ آپ کا عشق ہے کہ آپ کتنی بار پلٹ پلٹ کر آتے ہیں، یہ وہاں پتہ چلے گا۔ یہ امتحان گاہ ہے، یہ امتحان گاہ عشق ہے، یہ امتحان گاہ مودت ہے۔ پتہ چلے گا کتنی بار پھر ادھر سے انہوں نے نکالا، پھر چکر لگایا، او دور سے پھر آ گئے، پھر چکر لگایا پھر آ گئے، پھر چکر لگایا پھر آ گئے۔ یہاں گنبد ہے، سلامت رہیں، صلوات پڑھیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، پھر صلوات پڑھیں۔ توجہ کر رہے ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ حج سے زیادہ اہم ہے۔ پھر ادھر دیکھیں، یہ دوسری سائڈ پر یہ ایک آگے بڑی قبر کا نشان ہے۔ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا کی قبر ہے۔ اور اب جگر تھام لیجئے، جنہوں نے مشہد میں بارگاہ امام رضا میں حاضری دی ہے، جنہوں نے نجف میں ذریعہ مبارک کے امیر المومنین کو سینہ سے لگا کے چوما ہے، جو کربلا میں جا کر ذریعہ مبارک کے امام حسین سے اس طرح سے لپٹ گئے ہیں
کہ جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ دیکھیں یہ پیچھے 4 سیاہ پتھروں کے نشان ہیں، ان میں سے جو پہلا پتھر ہے اس طرف سے اس میں روح فاطمہ سوئی ہوئی، یہ قبر امام حسن مجتبیٰ ہے۔ دوسرا سیاہ پتھر اس ترتیب سے دوسرا امام زین العابدین رئیس البکائی، تیسرے امام محمد باقر علیہ السلام، چوتھے امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ آئیے دیکھیے، روزہ نہیں ہے، گنبد نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، فرش نہیں ہے، چراغ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، یوں کہہ دوں کہ یہ ایسے غریب ہیں جن کی تربت پہ بھی غربت برس رہی ہے۔ اور پھر 2 درد اور زیادہ ہیں۔ پہلا درد یہ ہے کہ یہاں پر کھڑا نہیں ہونے دیتے کہ کم از کم آپ جی بھر کے گریہ تو کر لیں، ایک امام کو ایک مرتبہ سلام تو کر لیں، بس یہاں سے گزارا جاتا ہے۔ میں وہاں عرض کرتا ہوں، اے محبان آل محمد، مودت آل محمد کا امتحان یہاں پر ہے۔ نجف پہنچ جانا کمال مودت کی ادائیگی نہیں ہے، کربلا کمال مودت نہیں ہے، سامرا و کاظمین و مشہد کمال مودت کا اظہار یہاں ہوتا ہے کہ لمحوں میں آپ نے زیارت کرنی ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنی مرتبہ آپ پھر ایک بڑا لمبا چکر کاٹ کے پھر آ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، آپ پھر ادھر سے پلٹ کے آ جاتے ہیں، پھر ادھر سے پلٹ کے آ جاتے ہیں۔ یہاں امتحان ہے، یہاں امتحان۔ اور پھر یہ سارا دن بھی کھلا ہوا نہیں ہوتا۔ صبح کی نماز کے بعد جب امام مسجد نبوی سلام پھیرتا ہے تو اس وقت یہ دروازہ کھلتا ہے، اور تقریباً 2 گھنٹے برابر یہ دروازہ کھلا رہتا ہے صرف مرد حضرات کے۔ مستورات دیواروں کو ٹھکرے مارتی ہیں، جن کے دل میں محبت ہے، جن کے دل میں ان ہستیوں کا تعارف ہے، وہ جنت البقیع کی دیواروں کو ٹکرے مار مار کے زہرہ مرضیہ کو فرصت دیتی ہیں۔ وہ نہیں جا سکتی، وہ نہیں دیکھ سکتی۔ اور مرد حضرات کے لیے پھر عصر کی جب نماز ہوتی ہے اور پیش نماز امام مسجد نبوی سلام پھیرتا ہے تو پھر آدھے گھنٹے کے لیے، ویسے گھنٹے کے لیے ہوتا ہے لیکن انٹری آدھا گھنٹہ رہتی ہے، آدھے گھنٹے کے لیے پھر یہ دروازہ کھلتا ہے اور یہاں سے گزار دیا جاتا ہے، یہ اس طرف یہ اس طرف۔ اب جگر تھام لیجیے، رسول اللہ کے روضہ کی زیارت ہو گئی، ائمہ بقیع کی پتھروں کے نشان مل گئے، لیکن جسے مرکز عصمت و طہارت کہا گیا، امتحان ہے۔ اے حجاج کرام، بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ مدینۃ الرسول کی حاضری نصیب ہو جائے ہم سب کو، مدینۃ الرسول کی حاضری دینے والوں کا بہت بڑا امتحان ہے اس مقام پر کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ تو نشانی مل گئی۔ مستورات نے گنبد دیکھ لیا، آپ نے اندر سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ سلام کر لیا، بقیع میں ائمہ بقیع کے قبروں کے نشان ہی صحیح، لیکن دیکھ تو لیے، لیکن ایک قبر ایسی ہے کہ جس قبر کا نشان بھی نہیں ہے۔ یا زہرا کی صدائے بلند کرنے والوں، یہ امتحان آپ کا مدینہ میں ہوگا کہ کس قدر آپ یا زہرا کی صدا بلند کرنے والے ہیں، لبیک یا زہرا کی پٹیاں باندھنے والے ہیں، یا زہرا کا توسل لینے والے ہیں، یہ وہاں پتہ چلے گا۔ اگر قسم بخدا قرآن مجید سامنے ہے، باوضو ہاتھ رکھ کے عرض کر رہا ہوں، اگر دل میں
در زہرا کا عشق ہو، در زہرا کا عشق، مقام زہرا تو بہت بلند ہے، در زہرا کا عشق ہو تو اس عاشق مرد و خاتون کی وہاں چلتے چلتے قبر زہرا کی تلاش میں ٹانگوں سے جان ختم ہو جاتی ہے، اور کسی مقام پہ اس طرح بے چان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی گنبد کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بقیع کی طرف دیکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ صدا بلند ہو جاتی ہے، واہ محمدہ، واہ غربتہ، واہ سیدہ، یا رسول اللہ آپ کی گنبد کی زیارت ہو گئی، اے میرے ائمہ بقیع آپ کے قبروں کے پتھروں سے نشان ہی مل تو گئے، لیکن واہ غربت زہرا، واہ مظلومیت زہرا کہ قبر زہرا کا کہیں نشان نہ ملا۔ ایک مرتبہ میں حج کے موقع پر تھا مدینہ شریف میں، ہمارے ہی علاقے کی لگتی تھی دو خواتین، لیکن وہ اہل سنت لگتی تھی، ان کا انداز بیان بتا رہا تھا کہ وہ اہل سنت ہیں۔ وہ چل رہی تھی دونوں اکٹھی، میں بھی ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا تھا ان کے، تو ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی ہے ساتھ تو کوئی بی بی دی قبر ہی نہیں دسیندا، بس ان کا یہ کہنا تھا کہ میری دھاڑ نکل گئی کہ میں ان محترمہ خواتین کو کیسے بتاؤں کہ جس قبر کو تم تلاش کرتی پھر رہی ہو یہ اس مظلومہ کی قبر ہے کہ جس کو علی ایسے مظلوم اول نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے قبر کا نشان ہی مٹا دیا۔ امتحان ہے، میں آپ کو اس امتحان کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، جن کے ذہنوں میں حج سوار ہے ان کو پہلے مرحلے میں جس امتحان سے گزرنا ہے اس امتحان کا نام امتحان مودت فی القربا ہے، اور آپ جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے جو مودت فی القربا نہیں رکھتے ان کا نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مودت فی القربا ہے تو سب کچھ ہے، اور ہمارا امتحان اول یہ ہے کہ اس سفر میں ہم جس وادی نورانی میں اتریں گے اس وادی نورانی کا نام مدینہ منورہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر اذان کے بعد ایک دعا مستحب ہے، اللہم اجعل قلبی بارا وعملی سارا وعیشی کارا ورزقی دارا واولادی ابرارا۔ اس کے بعد کیا لفظ ہیں، وَاجْعَلْ لِي عِنْدَ قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مستقرا وقرارا۔ میرا ٹھکانہ، میرا اٹھنا بیٹھنا اپنے نبی کی قبر کے قریب بنا دے۔ اے حجاج کرام، آپ کی یہ دعا سنی گئی، 8 دن برابر آپ دسترخوان رسول پر ہوں گے، لیکن حکم کیا ہے؟ سورہ مبارکہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے، آیہ مبارکہ کا نشان 53 ہے، کسی اور کو نہیں کہا، صدا دی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام۔ اے صاحبان ایمان، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں، کوئی اور منہ اٹھا کے چلا جائے اس کو نہیں کہا، صاحبان ایمان کو کہا ہے، اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اس وقت تک نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ اس لیے مفاتیح الجنان اٹھا کر دیکھ لیں، یا زیارات کی کتابوں میں سے جو کتاب، صلوات پڑھ لیجیے ایک مرتبہ، ان کتابوں میں ان معصومین کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے اذن دخول ہے، توجہ،
یہ بہت بڑا امتحان ہے جس کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. اسے کہتے ہیں اذن دخول. اذن دخول میں کیا ہے؟ اسی آیت کی تفصیل ہے. وہ تفصیل کیا ہے؟ اس تفصیل میں اسی آیت کے ذیل میں جو تفصیل ہے وہ یہی ہے جو جہاں لکھی ہوئی ہے. وہ سامنے سے ذرا یہ ہٹائیے، وائٹ بورڈ ہٹائیے. یہ ڈائس بھی ہٹا دیجیے. تمام حجاج متوجہ ہیں اس طرف. یہ اذن دخول میں جو ہماری کتب روایات میں معصومین کی زیارت کے لیے پہلا مستحب ہے وہ یہ ہے اللہم انی اعتقد حرمت صاحب ھذا المشہد الشریف فی غیبتہ کما اعتقدها فی حضرتہ. اے اللہ، میں جس بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں اس صاحب بارگاہ کے بارے میں میرا اعتقاد ہے. عقیدت اور بات ہوتی ہے، اعتقاد اور بات ہوتی ہے. اعتقاد عقیدت سے ہے، عقیدت اور چیز ہے. اعتقاد اعتقد حرمت صاحب ھذا المشہد الشریف فی غیبتہ کما اعتقدها فی حضرتہ. جس بارگاہ میں توجہ رکھنا، جس بارگاہ میں میں حاضر ہو رہا ہوں اس صاحب بارگاہ کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح یہ ظاہری زندگی میں تھے اسی طرح اب بھی یہ ہیں. یہ بات خوب ذہن نشین کرنی ہے. آگے کیا ہے؟ وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَكَ وَخُلَفَاءَكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَحْيَاءٌ. مذہب اہل بیت میں معصومین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بے شک اے اللہ تیرا رسول اور تیرے رسول کے خلفائے برحق جو ہے احیاء زندہ ہیں. عندک یرزقون، تیری بارگاہ سے رزق پاتے ہیں. ذہن نشین، خوب ذہن نشین کیجیے. اگر یہ بات ذہن نشین ہوئی تو پھر وہاں سرخرو ہو سکیں گے، ورنہ سرخروئی بڑی مشکل ہے، وہاں ماحول نہیں ہے. احیاء رسولک و خلفاءک، تیرے رسول اور تیرے رسول کے جو خلفاء ہے یعنی ائمہ برحق احیاء زندہ ہیں. عندک یرزقون، تیری بارگاہ سے رزق پاتے ہیں. اور اگلا مرحلہ بہت عظیم ہے. اگر اس عقیدے کے ساتھ اس وادی نورانی میں اترے تو یقیناً آپ کو معراج نصیب ہو جائے گی. یرون مقامی، زندہ بھی ایسے ہیں، ایسے زندہ نہیں ہیں کہ جو کمرے میں ہوں اور ان کو کمرے سے باہر کچھ نظر نہ آ رہا ہو. یرون مقامی، جہاں میں ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. مشہد میں جائے اسی عقیدہ کے ساتھ، کون دیکھیں گے؟ امام رضا. نجف میں جائیں اسی عقیدہ کے ساتھ، کون دیکھیں گے؟ علی مرتضیٰ. کربلا میں جائے اسی عقیدہ کے ساتھ، کون دیکھیں گے؟ امام حسین سید الشہداء. لیکن بس اتنا عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مدینہ میں جب اس وادی میں آپ اتریں گے تو کون دیکھیں گے؟ 6 ہستیاں دیکھیں گی. محمد مصطفیٰ دیکھیں گے، سیدۃ النساء دیکھیں گی، حسن مجتبیٰ دیکھیں گے، سید الساجدین دیکھیں گے، باقر علم النبیین دیکھیں گے، جعفر الصادق دیکھیں گے،
جو اس یقین کے ساتھ اس وادی میں اترے کہ یہ 6 معصوم ہستیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، چل رہا ہوں تو دیکھ رہی ہیں، بیٹھا ہوں تو دیکھ رہی ہیں، گفتگو کر رہا ہوں تو دیکھ رہی ہیں، پھر بتائیے کہ اس کی گفتار کیسی ہوگی، اس کی چال کیسی ہوگی؟ صلوات تو پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ جراؤنا مقامی، دیکھیے ذہن نشین کیجیے، اسے دل پہ نقش کرنا ہے۔ جراؤنا مقامی وَيَسْمَعُونَ کلامی، صرف یہ نہیں کہ وہ مجھے دیکھتے ہیں بلکہ میری کلام کو بھی سنتے ہیں۔ اور تیسری بات وَيَرُدُّونَ سلامی، جب میں کہتا ہوں السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت السلام علیک یا ابن امیر المومنین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی، السلام علیک یا علی ابن الحسین یا رئیس البکائین، السلام علیک یا محمد ابن علی ایہا الباقر بعلم النبیین، السلام علیک یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق البار الامین۔ جب سلام کہتا ہوں یردون سلامی، وہ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ خوش بحال ہوگا وہ ہم میں سے کہ جس کے کروڑوں سلاموں کے جواب میں ان ہستیوں میں سے کسی ایک کا بھی جواب سلام آ جائے۔ اے ہم پر سلام بھیجنے والوں، جاؤ تم پر بھی سلام ہو، اور جن پر ان کا سلام آ جائے یقیناً ان کی دنیا بھی سنبھل جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرتے ہوئے جواب سلام کی خوشبو پاتے ہوئے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جسے آپ نے جاتے ہی طے کرنا ہے، اور یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال سے بڑھ کر جو ظلم ہے وہ ظلم یہ ہے کہ آپ کے ذہن کو ہر طرف سے پراگندہ کیا جائے گا، کہیں بھی آپ کو جم کر زیارت پڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، ذہن پراگندہ کر دیا جائے گا۔ اور آج کل میں ابھی 16 مئی کو ہی واپس آیا ہوں، ابھی 4-5 دن ہوئے ہیں۔ آج کل انہوں نے ایک نیا سسٹم چلا رکھا ہے جس میں سب لوگ الجھے ہوئے ہیں، اور ان میں محبان اہل بیت بھی، انہی میں مودت فی القربہ کا عقیدہ رکھنے والے بھی الجھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ریاض الجنہ، ریاض الجنہ، ریاض الجنہ، ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، بے شک میرے حجرہ مبارک اور میرے ممبر شریف کے درمیان جو جگہ ہے اس میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کے چکر میں الجھا دیا گیا ہے۔ وہ کیسے الجھایا گیا ہے کہ پہلے آپ اپنے موبائل پر جو ہے وہ جو ہے ایپ کو ٹھیک کریں، اس میں آپ اپنی درخواست رکھیں، اس درخواست پر آپ کو ٹائم دیا جائے گا، اس ٹائم پر آپ وہاں پہنچیں گے، 2 گھنٹے آپ کو دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کبھی ادھر، 2 گھنٹے کی ایگزرشن کے بعد پھر آپ کو ریاض الجنہ میں 2 منٹ 4 منٹ 15 منٹ، وہ بھی زبردستی آپ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ دیتے ہیں، وہ بھی اٹھانا ہی شروع کر دیتے، اٹھو 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 اٹھو، اور 15 منٹ میں پھر خالی کرا کے پھر ایک اور گروپ کو جگہ دیتے ہیں۔ اسی میں 8 دن گزر جاتے ہیں۔ مودت فی القربہ والوں کا یہاں اور بڑا امتیاز ہے۔ اس ریاض الجنہ کی تلاش میں وہ فکر کریں جن کو ان ہستیوں کی مودت سے جنت کی خیرات ملنے کا یقین نہ ہو۔
صلوات پڑھ لیجئے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجئے۔ اب آپ توقع رکھتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ تشریف رکھیں، آپ اب توقع رکھتے ہوں گے کہ قبلہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمیں یہاں زیارت پڑھائیں گے، ہمیں وہاں زیارت پڑھائیں گے، ہمیں وہاں زیارت پڑھائیں گے، رسول اللہ کی زیارت پڑھائیں گے، بی بی زہرا کی زیارت پڑھائیں گے، پھر ہمیں بقیع میں لے جائیں گے، پھر ایک معصوم کی ہمیں زیارت پڑھائیں گے۔ صرف یہ ہے کہ ساتھ پہلے سمجھا دیتے ہیں، پھر ساتھ لے جاتے ہیں، اشارے سے بتلاتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ میں کہتے رہتے ہیں رخ رخ رخ، آگے بڑھو آگے بڑھو، چلو، ہم بتاتے رہتے ہیں چھپ کر، ان سے پیچھے ہو کر، آپ کو آگے کر کے دیکھو یار، وہ دیکھو سامنے جو قبر مبارک ہے داہنے ہاتھ پر، یہ جو پہلی قبر مبارک ہے یہ امام حسن مجتبیٰ کی، یہ جو دوسری یہ امام زین العابدین کی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تو بعض دفعہ وہ بازو پکڑ کے کہتے کیا تکلیف ہے، طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ کتاب نہیں، موبائل سے زیارت نہیں، ایسے چلتے چلتے صرف اتنا کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبیٰ، اور پوری مظلومیت حسن مجتبیٰ ذہن میں آ گئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے تو آ کر کندھا پکڑ لیتے ہیں، ہلاتے ہیں کندھا، تکلیف ہے کوئی، طبیعت خراب ہو رہی، یہ حالت۔ اس کے لیے تیار کرنا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ ہم پر ایک ہی چیز سوار ہے اور وہ ہے حج، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں حج سے پہلے جو آپ کو سعادت حاصل ہونے والی ہے وہ ہے 6 معصومین کی زیارت۔ کیا آپ نے اپنے آپ کو ان 6 معصومین کی زیارت کے لیے تیار کر لیا ہے؟ کیا آپ آمادہ ہیں؟ یا وہاں وہی کھجور کیسے مل رہی ہے؟ آپ نے کھجور کہاں سے لی ہے؟ آپ کس ہوٹل میں ہیں؟ یہ حکم قرآنی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ بغیر اجازت کے اس وادی میں اترنا نہیں ہے، اور اگر اتر جائیں تو پھر سنبھلنا ہے، تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ فرمایا اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر تم میرے مصطفیٰ کے دسترخوان سے استفادہ کر سکو، بس۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے آج 2 گھنٹے مسجد نبی میں گزارے، میں زور کی نماز پہ گئی اور عشاء کے پڑھ کے آئی، نہ نہ نہ، یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ نہیں، مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر بیٹھے، بھلے 10 منٹ، بھلے 2 گھنٹے، بھلے 4 گھنٹے، جتنا ٹھہرے، لیکن حکم یہ ہے اذا طعمتم، جب تم استفادہ کر چکو، فانتشروا، فوراً وہاں سے چلے جاؤ، باتیں کرنی ہے تو کہیں اور جا کے کرو، ہوٹل میں جا کے کرو، فانتشروا، اس وادی مقدس سے چلے جاؤ، فانتشروا، سمجھو، فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، کتنی کھول کر خدا نے بات کی ہے کہ وہاں بیٹھے ہو اگلی نماز کی انتظار میں کہ اس نماز کے لیے ہم بیٹھیں، باتیں کر رہے ہو اپنی، جائز نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے اس سے میرے رسول کو اذیت پہنچتی ہے۔ کسی اور کو اس اذیت کی سمجھ ہو یا نہ ہو، جنہوں نے عظمت زہرا کا بیان سنا ہوا ہے کہ الفاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، جس نے میری زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ انڈائریکٹ اذیت ہے، لیکن اگر آپ وہاں بیٹھ کر اس وادی مقدس و نورانیہ میں آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ اذیت رسول ہے۔
اس پر کم متوجہ ہوتے ہیں لوگ. فلانا مل گیا بس بھول گئے سب کچھ کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اوہ ماشاء اللہ ملاقات ہو گئی، بڑے عرصے بعد ملاقات ہو گئی، سناؤ آج کل کیا کر رہے ہو، کتنے ہوندے ہو تساں، کہڑے قافلے نال آئے ہو، کتنے رہ رہے ہو. بھول گیا کہ میں کس وادی وچ کھڑا. فرمائے اس سے میرے رسول کو اذیت ہوتی ہے. اِنَّا ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، اس طرح سے تم اذیت دیتے ہو میرے النبی کو. فَيَسْتَحْجِي، وہ تو خاموش رہتے لیکن منکم تم سے، واللہ لا یستحجی من الحق، لیکن خدا تمہیں حق بتا رہا ہے کہ تمہارے اس بیٹھنے سے صرف رسول کی خاموشی نہ سمجھو، رسول کو اذیت پہنچ رہی ہے. بس اس بات کا خیال، وہاں جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس امتحان میں کس قدر کامیاب ہوتے ہیں. میں دعا گو ہوں خداوند مطاع ہمیں سب سے پہلے جو یہ سعادت بخش رہا ہے کہ ہم 6 معصومین کی زوار بن رہے ہیں، اس زواری پر خدا ہمیں ثابت قدم رکھے. اس زواری سے ہمیں اس طرح سے استفادہ کرنے کی توفیق دے کہ ہم اعمال برباد کروانے کی بجائے اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی خیرات سے جھولیاں بھر لیں. صلوات پڑھیے بآواز بلند. یہ ہے حجاج کرام ہمارا پہلا مرحلہ. ہماری فلائٹ انشاءاللہ 1 جون کو 3 بجے ملتان ایئرپورٹ سے سعودی ایئرلائن کے ذریعے سے ہے. انشاءاللہ آپ لوگ 11 بجے ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے کہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے 4 گھنٹے پہلے پہنچنا لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور اس میں یہ سارے مراحل طے ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ ظہرین کی نماز ہم یہاں پڑھیں گے. کتنا سفر آسان ہو گیا ہے. ظہرین آپ ملتان میں پڑھیں گے اور مغربین مدینہ شریف میں، یعنی 6 بجے وہاں کے مطابق 6 بجے آپ مدینہ ایئرپورٹ پر انشاءاللہ اتر چکے ہوں گے. 7:30 بجے 7:15 بجے تقریباً سورج غروب ہوتا ہے. تو اتنی دیر میں آپ انشاءاللہ اپنے ہوٹل تک پہنچ چکے ہوں گے. اب وہاں بھی امتحان شروع ہو جاتا ہے. ہوٹل میں کمرے کی فکر ہے یا ان بارگاہوں کی حاضری کی فکر ہے. معصوم ہیں 6 اور دن ہیں آپ کے پاس 8. ایک دن جانے میں گزر جائے گا، ایک دن وہاں سے روانہ ہونے میں گزر جائے گا، باقی بچ جائیں گے 6 دن. ہر روز آپ ایک دن ایک معصوم کو دیں تو تب بھی 6 دنوں میں بڑی مشکل سے آپ 6 معصومین کی بارگاہ سے شرف یاب ہو سکیں گے. لہٰذا مدینہ شریف کے ہر لمحے کی قدر کرنا ہے اور پوری مشقت کے ساتھ ان بارگاہوں میں حاضری دینی ہے، جبکہ اب یہ حاضری بہت ہی آسان ہو گئی ہے. ہوٹل بھی امتحان ہے، اے سی بھی امتحان ہے، نرم بیڈ بھی امتحان ہے، کھانا پینا بھی امتحان ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے نکل کر معصومین کی بارگاہ میں حاضری دے کر مودت فی القربہ کا اجر ادا کر کے اپنی تمام عبادات کی قبولیت کا اہتمام کرنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. خدا ہمیں سرفراز فرمائے. صلوات پڑھ لیجیے. اب تھوڑی دیر 5-7 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں. قاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں، قاری صاحب تشریف لائیں اور آ کر 15 منٹ کی کلاس لیتے ہیں کہ حج میں نماز کا صحیح ہونا ضروری ہے. تو نماز میں قرات کا مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. لہٰذا قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں اور آپ کو سورہ حمد کے ساتھ سورہ قل هو اللہ احد، اگر کوئی زیادہ صورتیں یاد نہ ہوں
تو انہی دو صورتوں پر ہی اکتفا کیجیے تاکہ نماز کی قرات درست رہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔